بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے سونے اور جاگنے سے متعلق مصنون دعائیں پڑھی ہیں۔ تو صبح انسان جاگنے کے بعد سب سے پہلے نماز کے سلسلے میں گھر سے باہر نکلتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ویسے انسان جب بھی گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعائیں ثابت ہیں جن کے پڑھنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر طرح کے شر اور پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک دعا جو کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا خرج الرجل من بیتہ فقال، جب انسان اپنے گھر سے نکلے اور یہ کہتے ہوئے فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، میں اللہ تعالیٰ کے نام سے نکلتا ہوں گھر سے باہر، توکلت علی اللہ، میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کوئی بھی اچھا کام کرنے کی طاقت اور برے کام سے بچنے کی توفیق نہیں ملتی۔ قال یقال حینئذ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص یہ دعا پڑھتا ہے گھر سے نکلتے وقت، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو اس وقت کہا جاتا ہے، یعنی کسی فرشتے کی جانب سے کہا جاتا ہے، ہدیت و کفیت و وقیت، تجھے ہدایت مل گئی، تیری کفایت ہو گئی، یعنی تیرے تمام کام مکمل ہو گئے اور تیرا بچاؤ ہو گیا، یعنی ہر طرح کے شر سے تو بچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص یہ دعا پڑھتا ہے اور اس کو یہ الفاظ کہے جاتے ہیں، یعنی فرشتے کی جانب سے کہا جاتا ہے یا غیب سے کہا جاتا ہے، فیتنحی عنہ الشیطان، تو یہ کلمات سن کر شیطان دور چلا جاتا ہے، اس جگہ سے دور ہٹ جاتا ہے، فیقول شیطان آخر، تو اس کا کوئی دوسرا شیطان ساتھی کہتا ہے اس شیطان سے، کیف لک برجل قد ہدی و کفی و وقی، تو ایسے آدمی کا کیا کر سکتا ہے جسے ہدایت بھی مل گئی، اس کے تمام کام بھی مکمل ہو گئے اور وہ ہر طرح کے شر اور فتنے سے بچ گیا۔ اس لیے جب بھی انسان اپنے گھر سے باہر نکلے، چاہے کسی دینی سلسلے میں جا رہا ہے یا کسی دنیاوی معاملے کی غرض سے گھر سے جا رہا ہے، تو وہ اس دعا کے پڑھنے سے سفر کے دوران ہر طرح کے شر اور فتنے سے محفوظ رہے گا، اور جس کام کے لیے بھی جا رہا ہے وہ مقصد بھی حاصل ہو جائے گا۔ یہاں حدیث میں یہ لفظ آیا ہے، اذا خرج الرجل من بیتہ، بیت عربی لینگویج کے اندر گھر کو کہا، ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں انسان رات گزارتا ہے۔ اب وہ رات گزارنے کی جگہ اس کا گھر بھی ہو سکتا ہے، یا کسی جگہ وہ ٹریولنگ کے دوران اسٹے اس نے کیا ہے تو وہ جگہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ تو جس جگہ سے بھی انسان رات گزارنے کے بعد باہر نکلے تو اس جگہ یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور اس میں دوسرا لفظ یوز کیا گیا توکلت، توکل یعنی میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ توکل جو ہے توحید کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، کیونکہ انسان اپنے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر چھوڑتا ہے۔ تو بندہ اپنے اکیلے خود نہیں کر سکتا کچھ بھی، بلکہ جو بھی دینی کام کر رہا ہے یا بظاہر دنیا کا کام نظر آ رہا ہے اس سب میں اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر بھروسہ رکھ رہا ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ جس شخص کے لیے کافی ہو جائے تو وہ دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، چاہے وہ دشمن سامنے نظر آنے والا ہے یا ایسا ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، وہ ہر طرح کے فتنے سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کہ انسان اپنے معاملے میں کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ اگر کوئی نیک کام بھی کر رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے کر رہا ہے، اور اگر برے کام سے بچ رہا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہے۔ اگر ہم اس حدیث پر غور کریں تو اس میں شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ ہی کی طرف التجا ہے اور اس سے تعلق
اپنا کنیکشن مضبوط کرنے پر زیادہ زور دیا گیا ہے، اور تمام معاملات کو اسی کے سپرد کرنے پر مشتمل یہ دعا ہے۔ تو ہم بھی کوشش یہ کریں کہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو یہ مختصر سی دعا ہے، یہ پڑھ لیں تو اللہ تعالی ہمارے بہت سے معاملات کو آسانی کے ساتھ حل فرما دیں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔